سورۃ الزمر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں 2 آیتیں مدنی ہیں، اس کے علاوہ پوری صورت مکی ہے۔ ایک تو قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ آیت کریمہ مدنی ہے، اور دوسرا فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، یہ آیت کریمہ مدنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1172 کلمات ہیں اور 4908 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، یعنی یہ قرآن پاک اللہ نے اتارا ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ کی عبادت کرو خالص اس کے بندے ہو کر۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا لیے، معبود ٹھہرا لیے، یعنی جو لوگ بت پرست ہیں اور بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان بتوں کو صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بت پرست اپنے اس قول میں جھوٹے تھے، کیونکہ کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی کرنا بند کر دیں تو ہم آپ کے خدا کی برائی نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے بے ادب گستاخ تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی اور یہ پوجا اس لیے کرتے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں کہتے؟ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہو ورنہ یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ جب مسلمانوں کو طاقت حاصل نہیں تھی، ہجرت سے پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی، تو جب مسلمان بتوں کو برا کہتے تھے تو کفار اللہ کو گالی دیتے تھے۔ تو جس کا مقصد پوجا کا یہ ہو کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ اللہ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ مفسرین نے اس پر کافی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے کہا اصل میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری دنیا اللہ نے بنائی، انہیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی کائنات کو سنبھال نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو چھوٹے چھوٹے بتوں نے قبضہ کر لیا اور ان کے سامنے اللہ بے بس ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو معطل اور بے بس تصور کرتے تھے، اور یہ اللہ کے بے ادب گستاخ تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو اللہ کے قریب یہ بت کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ان بتوں کا کوئی مقام مرتبہ ہی نہیں، یہ باطل ہیں، مردود ہیں۔ تو اللہ کے قریب تو وہ کر سکتا ہے کہ جس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پوجا کرنا شرک ہے، تو جو غیر اللہ کی پوجا کرے تو وہ مشرک ہو گیا، اور یہ پوجا اسے اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، بلکہ یہ پوجا اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو ہر لحاظ سے ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
ہم تو ان بتوں کو صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ یہاں پر بعض نادان لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر فرشتوں، اولیاء اور انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں، اور وہ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کی جو تعظیم کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت بتاتے ہیں، ان کے جو فضائل بتاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں، ان کی طاقت، ان کی قدرت، ان کے فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں پر شرک کا جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہاں پر بتوں کا ذکر ہے اور یہ بتوں کے ذکر کو انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کے ذکر سے ملاتے ہیں۔ یہاں پر پوجا پاٹ کا ذکر ہے اور وہاں انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کی شان، عظمت، ان کی تعظیم کرنا، شان بیان کرنا، ان کی طاقتیں جو اللہ نے دی ہیں اسے بیان کرنا۔ مثلا کوئی کہے کہ حضرت میکائیل روزی دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں، کتنے فرشتے زندگی دیتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، 60 فرشتے ہر مومن کے ساتھ ہیں جو اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں کہی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کا جو ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کی تعظیم بیان کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی وہی مقصد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں بت اور کہاں انبیاء، فرشتے اور اولیاء کی شان، کہاں یہ پوجا پاٹ اور کہاں اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کرنا۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے خود نیک بندوں کی شان بیان کی ہے۔ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہی ہے اور حضور کا ہر فرمان سچا ہے۔ آپ نے پہلے ہی خبر دی ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائے گی، قرآن پاک کثرت سے پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہوگا، یعنی قرآن پاک کو سمجھے نہیں ہوں گے، اور آپ نے فرمایا دین سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے جو فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، کافروں کو جہنم میں داخل فرما کر اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو، کاذب جھوٹا، کفار بڑا ناشکرا۔ جھوٹا اس بات میں کہ بتوں کو اللہ تعالی سے نزدیک کرنے والا بتاتا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور ناشکرا ایسا کہ بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی مقرر کرنا، اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، یعنی اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہوتی تو وہ جسے چاہتا اولاد بناتا، نہ کہ یہ تجویز کفار پہ چھوڑتا کہ وہ جسے چاہیں اللہ کی اولاد قرار دیں معاذ اللہ۔ یعنی کافروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہی نہیں، بالفرض اگر اولاد ممکن ہوتی تو اللہ خود بتاتا کہ فلاں میرا بیٹا ہے، فلاں میری بیٹی ہے۔ سبحانہ، پاکی ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے ایک اللہ، سب پر غالب، نہ اس کا کوئی شریک نہ اس کی کوئی اولاد۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین حق بنائے۔
یکور اللیل علی النہار، رات کو دن پر لپیٹتا ہے، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، یعنی کبھی رات کی تاریکی سے دن کے ایک حصے کو چھپاتا ہے اور کبھی دن کی روشنی سے رات کے ایک حصے کو چھپاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کبھی دن کا وقت گھٹا کر رات کو بڑھاتا ہے، کبھی رات گھٹا کر دن کو زیادہ کرتا ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور رات اور دن میں سے گھٹنے والا گھٹتے گھٹتے 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، اور بڑھنے والا بڑھتے بڑھتے 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ گھنٹوں کی یہ تعداد اکثر ممالک کے لیے ہے، وگرنہ کچھ ممالک اور مقامات پر اس سے کم و بیش بھی ہے، بلکہ کچھ ممالک میں تو 6 ماہ کے رات اور دن ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، مسخر کیا، انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمی، ہر ایک ٹھہرائی میعاد تک چلتا ہے، یعنی قیامت تک وہ اپنے مقرر نظام پر چلتے رہیں گے۔ الا هو العزیز الغفار، سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، یعنی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ میں سے 8 جوڑے اتارے، یعنی پیدا کیے۔ جوڑوں سے مراد نر اور مادہ ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیریوں میں۔ خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، یعنی پہلے تم ماں کے پیٹ میں پانی کی بوند نطفہ ہوتے ہو، پھر 40 دن کے بعد علقہ، خون بستہ، جمع ہوا خون، پھر مدغہ، 40 دن کے بعد مدغہ، گوشت پارا، گوشت کا ذرہ۔ فی ظلمات 3 اندھیریوں میں، ایک اندھیری پیٹ کی، دوسری رحم کی، تیسری بچہ دان کی، یعنی ایک تو ماں کا پیٹ ہے، پھر دوسری رحم کی اندھیری، پھر تیسری رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ فانا تصرفون، پھر کہاں پھرے جاتے ہو، اور حق کے راستے سے دور کیوں ہوتے ہو کہ اس کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو، فإن اللہ غنی عنکم، بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی تمہاری طاعت عبادت سے بے نیاز ہے، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، ایمان لانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کافر ہو جانے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے کہ وہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے، اس پر تمہیں ثواب دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی کوئی شخص دوسرے کے گناہ میں ماخوذ نہ ہوگا۔ اگر باپ نیک ہے، صالح ہے، اور اس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کی،
لیکن اس کے باوجود اولاد گناہ کرتی ہے تو باپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اولاد نیک ہے اور باپ گمراہی کی طرف ہے، اولاد سمجھانے کا حق ادا کر دیتی ہے تو باپ کے گناہوں کی وجہ سے اولاد کو نہیں پکڑا جائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، آخرت میں رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اور اس کی تمہیں جزا دے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں انسان سے یا تو مطلقاً کافر مراد ہے یا یہاں پر ابو جہل یا عتبہ بن ربیعہ مراد ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف جھکا ہوا، اسی سے فریاد کرتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، یعنی اس شدت اور تکلیف کو فراموش کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ سے فریاد کی تھی۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے، یعنی حاجت براری کے بعد پھر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے، دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لے۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں اس طرح گزارتا ہے کہ کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے، آخرت سے وہ ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ نیک صالح شخص نافرمانوں جیسا ہو جائے گا کہ آخرت میں اسے کوئی صلہ نہ دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، آخرت ضرور قائم ہوگی اور نیکوکاروں کو ضرور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول تو خاص ہے، لیکن اس میں ہر اس شخص کا ذکر ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور دن رات عبادت کرتا ہے اور رات کی گھڑیاں سجدوں میں و قیام میں گزرتی ہیں، یقیناً وہ کل بروز قیامت عظیم الشان مقام پائے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں، رات میں عبادت کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ریا سے، دکھلاوے سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں،
اس لیے قلب، دل دن کے مقابلے میں رات میں بہت فارغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اور خشوع گڑ گڑانا دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رات چونکہ راحت، آرام اور خواب کا وقت ہوتا ہے، اس لیے رات میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت میں ڈالتا ہے، اور جتنا نفس کے لیے عبادت مشکل ہو اتنا ہی عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی آس امید بھی لگاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ بین الخوف والرجا ہو، خوف اور امید کے درمیان ہو، اپنے عمل کی کوتاہی پر نظر کر کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ دنیا میں بالکل بے خوف ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانا، یہ دونوں قرآن کریم میں کفار کی حالتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر خاص کرم و فضل فرمائے۔ سورہ زمر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔